اللهم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران و خواہران ایمانی، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حال ہی میں مرحوم ہونے والے مرحوم و مغفور کامران جعفری ابن محمد اسلم جعفری فیملی کے دیگر مرحومین مرحومات کو اور آپ سب کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات۔ برادران و خواہران ایمانی، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو المہدی ٹی وی سے ورچوئل آن لائن منعقد ہو رہی ہے، یہ حال ہی میں انتقال کر جانے والے کامران جعفری ابن محمد اسلم جعفری کے ایصال ثواب کی ہے، جو کرونا وائرس سے لاہور میں انتقال کر گئے۔ دعا گو ہوں اللہ عز و جل مرحوم و مغفور اور شہید غلام مصطفیٰ جعفری اور جعفری فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات اور حاضرین و ناظرین کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو متعالی فرمائے۔ آج کی مجلس کا عنوان عشرہ مقام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اور اس عشرے کی آج یہ 5ویں تقریر ہے۔ آج کی تقریر کا آغاز میں اس جملے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب مفتی صاحب بڑے بوکھلا گئے ہیں، اور ایک اچھی بات یہ ہے
کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ سیدہ کو کسی کی جرت نہیں کہ خطا کار کہے. چلیے اچھا ہوا اگر کوئی پروٹیسٹ نہ کرتا، اگر کوئی ان کے مقابل پر تقریر و تحریر نہ لاتا، اگر ان کو ریزسٹنس کا سامنا نہ کرنا پڑتا، تو ان کے اس اسٹیٹمنٹ کو ہو سکتا ہے پالیسی کے طور پر ہمارے بھائی بہن استعمال کرتے. تو خوش آئند بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اپنے وضاحتی بیان میں یہ تو تسلیم کر لیا کہ کسی میں مجال نہیں کہ کوئی بھی سیدہ صدیقہ طیبہ راضیہ مرضیہ طاہرہ مطہرہ معصومہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خطا کار کہے. یہ پہلی فتح ہے محبان فاطمہ کی. اثر ہو رہا ہے مجالس کا بھی، اثر ہو رہا ہے تحریروں کا بھی. جس دیانتداری سے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں نے بی بی پاک کی وکالت کی اور مفتی اشرف آصف جلالی کی مخالفت کی، وہ انتہائی قابل قدر ہے، اپریشیٹڈ ہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس بھائی نے بہن نے اس سلسلے میں سیدہ کی ویل وشنگ کی ہے، سیدہ کے حق میں لکھا ہے، اللہ عز و جل سیدہ کی شفاعت سے انہیں محروم نہ فرمائے. جناب مفتی صاحب نے اپنے اس وضاحتی بیان کے بعد ایک ان کا بیان ہے ایگریسو، ایک ان کا بیان ہے کول اینڈ کام. ایگریسو بیان میں تو وہ بہت غصہ کر رہے ہیں اور کافی خطباء نے مقررین نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. اپنی تحریروں میں کالمسٹ نے بھی ان کو اپنے کالم کے اندر بہت زیادہ کنڈیم کیا ہے کہ یہ لہجہ کسی مفتی کا نہیں ہوتا، یہ لہجہ کسی عالم کا نہیں ہوتا. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مثلا میں نے جب ان کا وہ کلپ سنا ایگریسو، تو اس میں انتہائی املا کی غلطیاں، مثلا اگر وہ عربی دان ہوتے جیسے ہمارے ایک کرم فرمان ہے جو آج کل ہماری مخالفت پر مامور ہیں، 150 میسج ہمیں رات کو بھیج رہے ہیں، بلکہ آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے بھی 4-5 میسج آ گئے ہیں ان کے، وربلی وہ گالیاں دیتے ہیں. ان بیچاروں نے کہا کہ یہ بہت بڑا عربی دان ہے اور کوئی ہمارا عالم اس وقت موجود نہیں جو عربی میں اس کا مقابلہ کرے. جو لفظ کو لفظ کہے وہ کس بات کا عالم ہے یا کس بات کا عربی دان ہے؟ یہ تو ہدایت و نحو پڑھا ہوا بھی جانتا ہے کہ اللفظ ہوتا ہے، اللفظ نہیں ہوتا. خیر، میری عادت نہیں کہ میں کسی پر پرسنل اٹیکس کروں، ہمیں اپنے ہدف کی طرف واپس آنا ہے. جو انہوں نے اہل سنت کا موقف بیان کیا وہ بھی بھونڈا موقف ہے. انہوں نے عذر گناہ بدتر از گناہ کے تناظر میں کہا کہ ہمارا موقف یہ ہے، عربی کی عبارتیں بھی انہوں نے غلط پڑھی کہ جب سیدہ طاہرہ تھیں، صدیقہ تھیں، معصومہ تھیں،
ताहिरा मुताहरा ज़किया थी, बहुत बुलंद मंजिलत थी, मगर जब उन्होंने फदक मांगा तो उनसे खताए इज्तिहादी हुई। वो कह रहे मैंने खताकार नहीं कहा, हमने भी कोई नहीं लिखा, कहा हो सकता है किसी ने FIR में गलत FIR दर्ज करा दी, यानी अल्फाज सही ना लिखे हों। आपने फरमाया था कि खता पर थी, ये आपने लफ्ज कहा था। तो बेहम्दुलिल्लाह आपके अपने बयान से यह साबित हो गया कि शहजादी खता पर नहीं थी। जाहिर है कि वो मौलवी ही क्या है कि जो अपनी गलती तस्लीम कर ले, बल्कि वो तो अपनी बात पर डटा रहेगा। जो पेशावर मौलवी हैं वो कभी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, बल्कि तोजी करते, माजरत नहीं करते। हमारे यहाँ जो मरजाए तकलीद होता है वो भी लिखता है मेरा फतवा ये है, और आगे लिखता है वल्लाहुल आलिमु बिस्सवाब, हकीकत हाल का इल्म अल्लाह को है। तभी तो हमारे यहाँ उसूल और फ़िक़्ह की किताबों में माशाअल्लाह बहस खारिज शुरू हो चुकी है, उसूल की भी और फ़िक़्ह की भी। अल्लाह के फजल व करम से पूरी दुनिया में से हैरान होंगे आप, अभी मेरे आपकी खिदमत में आने तक 45 लोगों ने कल का दर्स पढ़ लिया है। 45 लोगों ने ऑनलाइन, और कल के जिन्होंने पढ़ा है वो छोड़ दीजिए, वो अलग है। उसके बाद 45 लोगों ने पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि बहस जारी है अल्लाह के फजल व करम से, तो हम डिटेल से बयान करते रहेंगे। हमारे यहाँ फ़िक़्ह में ये बाकायदा हदीस शरीफ है, और मफ़हूम कलाम में हमारे फ़ुक़हा यूँ लिखते हैं लिल मुसीबे अजरान वलिल मुख्ती अजरुन वाहिद। अगर कोई मुज्तहिद गलती करे फिर भी एक अजर मिलेगा कोशिश का, और अगर वो सही फतवा दे तो 2 अजर मिलेंगे, कोशिश का भी अजर और सवाब का साथ के साथ है सवाब। तो मुफ्ती साहब, आप जो साद वाला सवाब कह रहे हैं वो तो बीबी के साथ तो निस्बत ठीक है, बीबी के मुकाबिल के साथ इसलिए ठीक नहीं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े मुबाहला इरशाद फरमाया कि फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बेयदिही, फरमाते हैं मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। मुफ्ती साहब, आपने तो चैलेंज किया है ना कि पाकिस्तान से लेकर कुम तक आप मुनाजरा करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में मेरा एक पोता शागिर्द है, अभी हाल ही में उसको बम भी लगा है, वो सेहत याब हो गया है, वो अकेला तैयार है आपसे मुनाजरा करने के लिए, जगह मुअय्यन कीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं कि कुम के उलमा इतने फारिग नहीं हैं कि वो आप जैसे जाहिल से मुनाजरा करेंगे जिसको लफ्ज कहना नहीं आता। हमें तो छोड़ दे, हमारा पोता शागिर्द हाजिर है। लिहाजा ये जो आपने कहा सवाब, कि जो इस मामले में सवाब यही था स्वाद वाला, मैं बाद में ये बात वाजे करता हूं, मगर सुन लीजिए, सवाब साद वाला हो या सवाब सा वाला हो, जो दुश्मन फातिमा है दुनिया और आखिरत में उससे महरूम है, और मुहिब्बान फातिमा दुनिया और आखिरत में वो सवाब भी हासिल करेंगे, ये सवाब भी हासिल करें।
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ثواب ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت انداز میں آپ سماعت و نظارت فرما رہے ہیں، اور میں ضمیر جعفری کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے موقع دیا اپنے بھتیجے کی مجلس سے ایصال ثواب میں کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے وکالت کروں. اللہ تعالی ہمارے ان بھائی کو، میرے چھوٹے بھائی ضمیر جعفری کو، اور میری بہن ساجدہ جعفری کو، اور میرے بھتیجوں کو بھی، علی کو اور مصطفیٰ کو اللہ سلامت رکھے. اور جو فیملی ہے ہمارے عزیز کامران کی، جو ہمشیرہ ہے، ان کی ہمشیرہ یا جو بیگم صاحبہ یا صاحبزادے یا رشتہ دار خاندان، اللہ کریم ان سب کو زندہ و سلامت رکھے اور مرحومین کی مغفرت فرمائے. بہت عمدہ اور بہترین اقدام انہوں نے کیا کہ مرحوم کو یاد کیا جائے اور سیدۃ النساء العالمین کی وکالت کی جائے. دیکھیے، ثواب صاد والا نوٹ کر لے ذہن میں، معنی ہے درستگی، ٹھیک، ڈیفینٹ، صحیح، اس کو کہتے ہیں ثواب. میں بھی اب جو مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں، الحمدللہ شرعی مسائل آپ کی دعاؤں سے میں لکھ رہا ہوں، یعنی جواب دیتا ہوں. میں بھی یہی لکھتا ہوں، واللہ العالم بالصواب. میری ہمبل اوپینین یہ ہے، ایک طالب علم کی حقیقت حال اللہ جانتا ہے، صحیح درست 100% اللہ جانتا ہے. ثواب یہ صاد والا، ثواب فا والا ثوب سے ہے. ثوب یہ کپڑا جیسے ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح ثواب جہنم کی آگ سے ڈھانپ لے گا، دنیا کی مشکلات سے ڈھانپ لے گا. تو حضور نے ارشاد فرمایا، مباہلہ کے میدان میں جب نصارہ نجران پیچھے ہٹ گئے تو حضور نے فرمایا، فوالذی نفس محمد بیدہ، اس خالق کی قسم، اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. حضور کا یہ طریقہ ہے، کبھی فرماتے ہیں فوالذی نفس محمد بیدہ، کبھی فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، کبھی فرماتے ہیں فوالذی، اس اللہ کی قسم، بعثنی بالحق للرسالہ وغیرہ. یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا، جنہوں نے پورا دورہ حدیث پڑھا ہوا ہو، جیسے اس فقیر نے الحمدللہ رب العالمین پورا دورہ حدیث پڑھا ہوا ہے، شکر خدا، زمانہ طالب علمی میں پڑھا ہوا پورا دورہ حدیث. تو حضور کا یہ ایک طریقہ ہے بیان فرمانے کا. فرماتے ہیں، لو تباہلو، قسم کھانے کے بعد اگر مباہلہ کر لیتے نصارہ نجران، لمسخوا قردۃ وخنازیر، تو وہ مسخ کر دیے جاتے یا بندر بنا دیے جاتے. قردۃ جمع ہے، خنازیر بھی جمع ہے. ایک پھوڑا بھی ہوتا ہے، اس کا نام بھی خنازیر ہے. قردۃ و خنازیر، وہ یا تو بندر بن جاتے یا خنزیر بن جاتے. گویا حوالہ میں دینے کو تیار ہوں الحمدللہ.
बड़बड़ाऊंगा नहीं, चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, ये नहीं कहूंगा कि फलां चौक पे धरना दूंगा, बिल्कुल ये नहीं कहूंगा। प्यार मोहब्बत से बात करूंगा। अगर मेरा पोता शागिर्द कामयाब ना हुआ तो फिर मैं भी हाजिर हूं इंशाअल्लाह। वही आप जैसे कम अज कम कुछ भी नहीं तो 400-500 का मुकाबला मेरा एक बेटा कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो दरस खारिज पड़ा हुआ है, इज्तिहाद पूरा पड़ा हुआ है। ये बात भी ज़हन नशीन फरमा लीजिए। मैं कल रात को सोच रहा था, कुरान मेरे साथ है, बिल्कुल ये पड़ा हुआ है कुरान। कल रात को मैं सोच रहा था आखिर वजह क्या है। जब कभी मैं किसी दुश्मन अहले बैत का जवाब देता हूं, हमारे लोग रात को मुझे 150 मैसेज क्यों भेजते हैं। आज फिर मैंने तफाउल किया तो मुझे तफाउल में यह पता चला कि यह सजा मिल रही है आपको हिमायत फातिमा की। सुबहान अल्लाह। या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझ फकीर को इस काबिल समझा है कि मुझे सजा दी जा रही है हिमायत फातिमा में, ताकि क़यामत मेरी नस्ल का बच्चा बच्चा कुर्बान हो नाम पाक फातिमा तु ज़हरा पर। ये जहन में रख लीजिए कि वो खिंजीर है हुजूर की नजर में जो फातिमा तु ज़हरा के मुकाबिल पर मुबाहला करे। देखिए अब मुबाहला है क्या। बाहला युबाहली मुबाहलतन, बाहला युबाहिलु मुबाहलतन। मुबाहला क्या, ये बाबे मुफाअला। बाबे मुफाअला बैनल इस्नैन होता है। हकीकत में दो फाइल होते हैं उसके। मुसाफहा जो आजकल मना है कोविड-19 की वजह से। हमारे एक मौलाना बता रहे थे कि कल कहीं उन्होंने मजलिस पढ़ी बेचारों ने इसाले सवाब की। 30 लोग थे, उनके साथ 30 लोगों ने ही मुसाफिया किया। अल्लाह के नेक बंदो, जब मना किया जा रहा है तो क्यों तुम खामखा मुसाफिया करके अपने लिए और दूसरे के लिए रिस्क का सामान कर रहे हो। मुसाफहा ये होता है दोनों, ये सफ़ा जानते हैं, सफ़ा, हाँ सफ़हा, ये लपेटने को कहते हैं, लिफाफे को भी कहा जाता है। यूं जब लपेट लेते हैं आप हाथों को, इसको कहते हैं मुसाफहा। मैं लपेटूंगा आपके हाथों को, आप लपेटेंगे मेरे हाथों को। नामहरम के साथ हराम है, शरीयत भी समझ लीजिए। ये जो फेसबुक पे नामहरमों की तस्वीरें आधे सीने नंगे की भेज रहे हैं, ये कम्युनिटी की कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर रहे हैं। शरीयत को पामाल न कीजिए हजरात व खवातीन। मुसाफहा ये है मुआनका, गर्दन से गर्दन मिलाना। मुबाहसा, बहस से बहस करना। जो क्लास फेलोज होते हैं वो बहस करते हैं, ये भी डिस्कशन वो भी डिस्कशन, दोनों एक नहीं करता वरना उस्ताद और शागिर्द हो जाएंगे। मुनाजरा, नजर पे नजर, मैं अपनी नजर दूंगा ओपिनियन, आप अपनी, इसको कहते हैं मुनाजरा। जनाब मुफ्ती साहब, इंशाअल्लाह मेरी 10 तकरीरों के बाद, 4 तकरीरों के बाद ये तो फायदा हो गया ना, बल्कि 3 तकरीरों के बाद कि आपने ये तो कह दिया मैं खताकार, मैंने नहीं कहा। शुक्र खुदा है, मैंने पहली तकरीर में यही अर्ज किया था कि इनकी इस्मत की गवाही कुरान देता है। ये अल्लाह से जंग है, रसूल से जंग है, कुरान से जंग है, इस्मत से जंग है, इस्लाम से जंग है। मेरी 10 तकरीरों के बाद इंशाअल्लाह मेरी 10 तकरीरें आ जाएं, आगा अली रजा अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, ये भेज दें मुफ्ती साहब को, डरे नहीं, मेरे नंबर से भेज दें, कोई बात नहीं, किसी और के नंबर से भेज दें। जैसे मुझे ये साहब जो वर्जीनिया वाले हैं, इनका नंबर मैंने ब्लॉक किया हुआ है बड़े अरसे से। जब कोरोना शुरू हुआ था उसी वक्त से इन्होंने
बेहूदगी की थी, मगर मुझे ये तकरीबन 150 बंदे से मैसेज करवा देते हैं, आप इसी तरह हिम्मत कर लें। ये 10 भेज देते हैं, 10 मजलिसों के बाद, तकरीरों के बाद, मुफ्ती साहब अगर मुनाजरे का नाम ले जाएं तो मुंह मांगा इनाम ले लें। हम इनको इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे कि वो मुनाजरा करें। मुनाजरा नजर पे नजर है, मैं अपनी ओपिनियन दूं, आप अपनी ओपिनियन दें, लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं है। ये कहां मुनाजरा है कि मैं चौकों में आऊंगा और फांसी पर लटका दो और 80 कोड़े मार दो। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के नेक बंदो, 80 कोड़े अडल्ट्री के जुर्म पर, काज़फ पे होते हैं, तोहमत लगाने पे। खैर, बेचारों ने कोई फिक्र पढ़ी हो, बेचारों ने कोई शरीयत पढ़ी हो, कोई दौरा हदीस देखा हो, कुरान पढ़ा हो बेचारों ने, तो फिर तो है। आजकल तो हमारे अक्सर मुफ्ती ऐसे ही है, अनपढ़, ना लिखे ना पढ़े, नाम मोहम्मद फाजिल। खैर, बात बहुत दूर ना हो चली जाए। अभी तक तो मैं पहला पॉइंट, मैंने तो आज 10 पॉइंट लिखे हैं, अंदाजा लगाइए, पहले पॉइंट पे मैं रुक गया। तो जो शहजादी से मुबाहला करे, अली से मुबाहला करे, हसनैन से मुबाहला करे, वो है खिंजीर, वो है बंदर। अब मुबाहला होता क्या है? मुबाहला ये होता है कि दोनों पार्टियां कहती हैं कि हर एक कहता है मैं हक पे हूं, और कहा यह जाता है कि हम दोनों ये कहते हैं कि जो बातिल पे है अल्लाह उसको तबाह कर दे। इसको कहते हैं मुबाहला। लानत हो, कभी मुबाहला होता था दरिया में छलांग लगाने की सूरत में भी, आग में कूदने की सूरत में भी, ये भी होते थे मुबाहले। ये मुबाहला जो बीबी वाला था, अल्लाह की लानत हो झूठों पर। तो मुफ्ती साहब नाराज ना होना, जितनी लानत आप पर पड़ी है मेरी नजर में तो यही काफी है आपके लिए, इसलिए कि लानत होगी झूठों पर। तो लानत तो पड़ रही है, झूठा वो है जो शहजादी को कह रहा है कि वो खता पर थी, और उज़्र गुनाह बदतर उस गुनाह में कहता है मैंने ये नहीं कहा खताकार थी, मगर ये इज्तिहादी गलती है। तो मेरे मोहतरम भाई बहनों, मुफ्ती साहब को ये बताने की जरूरत है, खताए इज्तिहादी आपके मजहब में है, जहां मुलूकियत के जराइम को छुपाने के लिए खताए इज्तिहादी का सहारा लिया जाता है। खा वो ऊंट वालों की जंग हो या सिफीन वालों की जंग हो, आप उस जगह खताए इज्तिहादी कहते हैं जहां आप मुलूकियत वालों के ऐब छुपाते हैं। यहां खता इज्तिहादी कैसे होगी? जो मलकाए इस्मत हो, मलकाए तहारत हो, मलकाए महशर हो, मलकाए शफाअत। मोहतरम मुफ्ती साहेब, मालिक बिन नुवैरा का जुर्म बताइए। आपसे सवाल है मेरा। सहाबी रसूल थे बेचारे, उनका जुर्म बता दीजिए। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद का जुर्म बता दीजिए। अम्मार यासिर का जुर्म बता दीजिए। यमन वाले ताबेई जिन्होंने अपने 32 दांत तोड़े थे, उनका जुर्म बता दीजिए। अबू जर को जो मुल्क बदर किया, उनका जुर्म बता दीजिए।
بلال کو جو مدینہ چھوڑنا پڑا ان کا جرم بتا دیجئے. ام ایمن کو جو چھوڑنا پڑا مدینہ جرم بتا دیجئے. یہ ہے خطا ہے اجتہادی آپ کے بقول. ہمارے مذہب میں ایسی اجتہادی خطائیں نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو خطا اجتہادی کرتا ہے اسے بھی ایک اجر ملتا ہے، اس لیے کہ وہ خطا ہوتی ہے، بلنڈر نہیں ہوتا، وہ مسٹیک ہوتی ہے، ظلم نہیں ہوتا. لہذا اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ جو بھونڈا کلپ بنایا ہے آپ نے، آپ دھرنے کر لیجئے، کون روک رہا ہے آپ کو؟ دھرنے کر لیجئے، آپ جو چاہیں آپ کر لیجئے. آپ سکالرلی بحث کرتے کرتے دھرنوں پہ آ گئے. آپ کروڑوں کی تصدیق لینا چاہتے ہیں. آپ کی تصدیق میں تو مجھے ایک کلپ نہیں ملا پورے پاکستان سے، ایک کلپ نہیں آیا آپ کی سپورٹ میں، اور سینکڑوں ہزاروں کلپ اہل سنت اور اہل تشیع کے آپ کے خلاف آ گئے ہیں. وہ کہاں ہیں کروڑوں جو آپ کے موقف کی سپورٹ کرتے ہیں؟ پاکستان کے کروڑوں غلامان فاطمہ ہیں، کنیزان فاطمہ ہیں، سینکڑوں ہزاروں ہوں گے جو عدوان فاطمہ ہیں یا دشمنان فاطمہ ہیں. لعنت اللہ علی. بے شمار. آخری پوائنٹ بیان کریں پھر انشاءاللہ زندگی ہے تو. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ. حقیقت امر یہ ہے کہ دامن وقت کوتاہ ہو گیا، اور ابھی تو میں نے، خدا شاہد ہے کہ جو استدلالات میں نے لکھے ہیں ان میں سے ابھی تک تو میں نے صرف ایک بیان کیا ہے، وہ بھی ادھورا. جو مفتی صاحب کے بھونڈے کلپس ہیں ان پر ایک ایک لفظ پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب آپ ایران نہ جائیے، آپ کی مہربانی. جیسا کہ ہم سعودی عرب نہیں جا رہے، آپ پاکستان کی لڑائی ایران میں نہ لڑیے، نہ ہم سعودی عرب میں لڑتے. آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایران کے ہمارے کسی بزرگ کا پتلا جلائیں. بحث آپ کی اور ہماری ہو رہی ہے، تو آپ سیدھا ایران جا رہے ہیں کہ میں ایران کے کسی مجتہد کا پتلا جلاؤں گا. نہ آپ ایران جائیں نہ ہم سعودی عرب جاتے ہیں، ہم پاکستان میں ہی رہتے ہیں. ہم بھی پاکستان آ جاتے ہیں، فکر نہ کریں. آپ فرمائیں کب آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ 10 ہم تقریریں کر لیں، اگر ضرورت پیش آئی تو ہم آئیں گے پاکستان. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پتلے جلانے کا. یہ پتلے جلانے والا کوئی اسلام میں کہیں بھی پتلے جلانے کا، ویسے ہی پتلوں کی تو مخالفت کی جاتی ہے اسلام میں، آپ پتلوں کے جلانے کی بات کر رہے ہیں. یہ بھونڈا طریقہ، بازاری طریقہ استعمال نہ کیجیے. اگر آپ مفتی ہیں تو مفتی بنیے نا، مختی نہ بنیے. مفتی رہیے نا. جی ہاں، آپ مفتی رہیں، حاضر ہیں، ہم بحث کریں گے آپ سے. آپ نے جو یہ کہا کہ بی بی خطا کار نہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کم از کم آپ کے، لگتا ہے کہ آپ کے کہیں نہ کہیں تحت فکر میں آپ کو کچھ گلٹ فیل ہوا، ورنہ جس شد و مت سے آپ خطا پر تھیں، اور جب حدیث آئی تو سر تسلیم خم کر لیا. ظاہر ہے آپ 100% تو نہیں مانیں گے، بہر کم از کم آپ نے
آلموسٹ مان لیا ہے، تو ہمیں کوئی آپ سے کریڈٹ نہیں لینا، نہ ہماری سیدہ کا مقام یہ ہے کہ اگر مفتی اشرف آصف جلالی ان کو خطا کار نہیں کہے گا تو ان کا کوئی مقام بڑھ جائے گا، ان کی عزت بڑھ جائے گی، اور اگر خطا پر تھی کہہ دے گا تو مقام گر جائے گا۔ جن کی منزلت اللہ کے پاس یہ ہو کہ محشر کے میدان میں وہ اعزاز حضور کو بھی نہ ملے جو فاطمہ کو ملے، جن کے لیے دو جہان کا سردار کھڑا ہو جاتا ہو، جن کے دروازے پر 9 مہینے کھڑے ہو کر رحمت خدا آئے تطہیر کی تلاوت کرتی ہو، جس ہستی کو علی جیسا ولی اللہ، علی جیسا صدیق اکبر، علی جیسا فاروق اعظم، علی جیسا عالم الغیب، علی جیسا ولی اللہ الاکبر، علی جیسا امیر المؤمنین، علی جیسا امام المتقین، علی جیسا خلیفۃ الرسول، وسیع الرسول پشت کر کے نہ چلے اور یہ سمجھائے دنیا کو کہ مسلمان قرآن کو پشت نہیں کرتے، فاطمہ کو قرآن ناطق بتائے، وہ آپ جیسے مفتیوں کی محتاج نہیں ہے کہ آپ تعریف کریں تو وہ بے خطا ثابت ہوں اور آپ تعریف نہ کریں تو وہ خطا کار ثابت ہوں۔ تقریر تمام ہو رہی ہے آج اس پوائنٹ پر کہ اللہ عز و جل نے بی بی فاطمہ کو جنت سے بھیجا، ساری مخلوق خدا، انبیاء، مرسلین، اولیاء، اتقیاء، ائمہ اطہار، بطول بی بی، سارے کے سارے جنت کے ہیں، فاطمہ اکیلی جنت سے ہے۔ محترم مفتی صاحب، جس کا خمیر جنت کا ہو، جس کا ضمیر جنت کا ہو، وہ خطا اجتہادی نہیں کر سکتی۔ خطا وہ کرتے ہیں جو کبھی مشرک رہے ہوں، کبھی کافر رہے ہوں، کبھی فاسق رہے ہوں۔ یہ جنت کی نیچر کی توہین ہے کہ آپ کہیں وہ خطا پر تھی۔ حضرت ابو بکر صاحب اس قابل نہیں ہے کہ وہ بی بی پاک کو راستہ دکھائیں، بلکہ میں انشاءاللہ کل پڑھوں گا، یعنی اب جو آئندہ مجلس تقریر آئے گی، کل تو نہیں، کل تو ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کانفرنس کر رہے ہیں، کل یوم ولادت ابو طالب علیہ السلام ہے، 7 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک حضرت ابو طالب کانفرنس ہوگی کل اور کچھ نہیں ہوگا۔ میں انشاءاللہ اس میں ثابت کروں گا کہ حضرت ابو بکر صاحب تو خود فرما رہے ہیں کہ بی بی آپ ہمیں راستہ دکھانے والی ہے، تو ثواب سعد والے ثواب کی نسبت دینی ہے تو بی بی فاطمہ کی طرف دیجئے، کہ اگر حضرت ابو بکر صاحب خدا نخواستہ کہیں راستہ بھٹک جائیں تو جو ہستی انہیں سیدھا کر سکتی ہے اس ہستی کا نام فاطمہ ہے، بقول حضرت ابو بکر کے اپنے۔ کل آپ نے نہیں سنا تھا کہ بی بی کے بارے میں حضرت ابو بکر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ علی الخیر ادلتنا وإلی الجنت سالکنا، آپ جو ہیں، آپ یعنی محمد و آل محمد انکلوڈنگ شہزادی، آپ کا جو خاندان ہے نا بی بی، آپ کا خاندان، آپ ہمارے لیڈر ہیں جنت کی طرف، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمیں لے جائیں گے جنت کی طرف، اور آپ ہمیں
لے جائیں گے خیر کی طرف. دلیل الخیر بھی آپ ہیں, سالک الجنت بھی آپ ہیں. تو ثواب کی نسبت بی بی پاک کی طرف دیجئے, حضرت ابو بکر صاحب کی طرف نہ دیجئے. بس یہاں آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ کریم مرحوم و مغفور کامران جعفری ابن محمد اسلم جعفری کے درجات کو متعالی فرمائے. اللہ عز و جل ضمیر جعفری, ساجدہ جعفری, مصطفیٰ جعفری, علی جعفری کو اس مجلس کے انعقاد پر اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائے. اللہ کریم آج پڑھنے والوں کو آغا مختار حسین, محمد حسن رضا, راشد زیدی, آغا خاور علی خاوری اور دیگر کو اجر و جزا مرحمت فرمائے. اللہ کریم آج کی مجلس کا ثواب مرحوم و مغفور کامران کو پہنچائے. شہید غلام مصطفیٰ جعفری کے درجات بھی بلند ہوں. سمینہ جعفری جو کامران کی اہلیہ, عمران جعفری جو بھائی ہیں کامران کے, امبرین جعفری جو بہن ہے, عظما جعفری جو بہن ہے, اللہ ان سب کو صبر دے اور اس مجلس کو پاکستان میں ٹیلی کاسٹ کرنے پر اجر دے. آغا علی رضا علوی کو اس مجلس کو پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کرنے پہ, براڈ کاسٹ کرنے پہ جزا دے. اور ہمارے جو انتظامیہ ہے المہدی سینٹر کی, نام بنام سب کو اللہ جزا دے. القرآن سینٹر والوں کو بڑی خدمت کر رہے ہیں. حضرات و خواتین, مجلس تمام ہوئی اور انشاءاللہ کل تو صرف اور صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا. کل کچھ نہیں ہوگا. اور پرسوں نوٹ کر لیجئے پلیز, بی بی فاطمہ معصومہ قم کا تذکرہ ہوگا. دھوم سے ہم یہ دونوں جشن منائیں گے, پھر انشاءاللہ روٹین پہ آ جائیں گے. منڈے کے دن یہ ہوگا, کل پرسوں دونوں دن. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو جزا دے. بہت خوبصورت انداز میں آپ محمد و آل محمد کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں, پڑھنے سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, بانیان مجلس کے لیے, بانیان امام بارگاہ کے لیے, بانیان المہدی ٹی وی کے لیے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو سلامت رکھے جو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ خدمت محنت آپ کی رائے گاہ بالکل نہیں جائے گی, اور کامیابی ہو رہی ہے. کافی تو کامیابی ہو گئی, 80% کامیابی ہو گئی, 20% اور ہو جائے گی. جس نے لکھا ہے بی بی پاک کے بارے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, جو بولا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہوں. اور آج میں 4 چھوٹے چھوٹے جملے مصائب میں بیان کروں گا, کیونکہ یہ جوان تھے. ابھی خاور صاحب سے جب بات ہوئی, تصویر دیکھی تو انہوں نے کہا جوان تھے. پہلے تو میں جوان کی مناسبت سے امام حسین کے جوان کا ذکر کرتا. جس کی تکلیف سے, شہادت سے نہیں, جس کی تکلیف سے حسین ابن علی کی آنکھوں کا نور بھی چلا گیا اور لیلا کا نور بھی چلا گیا. علی اکبر کے بارے میں مشہور یہی تھا کہ وہ مکمل ہم شکل پیغمبر تھے. تبھی جب بھی علی اکبر نے نکلنا چاہا, امام حسین کے اصحاب و انصار و اہل بیت روک لیتے تھے.
کہ اکبر نہ جائے. میں نے خود بھی مقتل کی کتابیں لکھی ہیں اور پڑھی بھی ہیں. میں نے دیکھا ہے کتابوں میں اصحاب و اہل بیت و انصار یہ سمجھتے تھے کہ جب تک اکبر ہیں حسین ابن علی کو ڈھارس رہے، اس لیے کہ عباس نے کمر توڑ دی تھی، عباس کی شہادت نے کمر توڑ دی. قاسم و محمد، عبداللہ و جعفر و عثمان کی شہادتوں نے اولاد عقیل، اولاد مسلم، اولاد جعفر طیار کی مصیبتوں نے مولا کو کافی کمزور کر دیا. تو کمزور ہوتے گئے. ہر ایک دستہ فوج کی انصار کی یہ خواہش رہتی کہ علی اکبر نہ جائیں. یہی وجہ ہے کہ دو روایتیں بڑی عجیب ہیں. علی اکبر واحد شہید ہیں حسین ابن علی سے پہلے، دوسرے حسین ہیں کہ زندہ پر بیویوں نے ماتم کیا، یا زندہ اکبر پہ ماتم ہوا یا زندہ حسین پہ ماتم. اور یہ روایت بڑی عجیب ہے کہ جب اکبر کی لاش آئی تو 86 بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا، سر زخمی ہو گئے بیویوں کے. اتنی بڑی مصیبت تھی اکبر کی شہادت. 80 مرتبہ فاطمہ کا لال میدان میں گر گیا تھا لاش اکبر پر پہنچنے سے پہلے. 80 مرتبہ. لاش اٹھتی نہیں تھی جب اٹھانے گئے تھے. آخری جملہ التماس دعا. میرے ایک دوست تھے ادیب الہندی رحمت اللہ علیہ، علامہ تھے، مولانا تھے. انہوں نے فرمایا تھا کہ شیخ مشکور نے کہا کہ میں ایک دفعہ مجلس پڑھنے گیا امام حسین کی زری پر. میں نے مجلس پڑھی اور مجھے بالکل مکاشفے میں ایسے لگا کہ حسین ابن علی کی جو ہڈیاں اور پسلیاں ہیں وہ مجھے مکاشفے میں نظر آ گئیں، ان میں ہلچل پیدا ہو گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ شیخ مہدی نے روضہ حسین پر شہادت علی اکبر کی پڑھی اور وہی غش کھا کے گر گئے. عالم رویا میں حسین ابن علی عالم رویا میں دیکھا حضور کو کہ فرماتے ہیں آج کے بعد میرے حسین کی زری پر اکبر کی شہادت نہ پڑھنا. اللہ اکبر. کہا کیوں؟ کوئی روایت غلط پڑی؟ کہ برزخ جنت میں حسین اور زینب چپ نہیں کرتے، روئے جا رہے. اللہ اکبر. اتنی بڑی مصیبت تھی. میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب مقام الورد پہ علی اکبر کا سر نظر آیا تو ایک عیسائی عورت نے کہا تھا اے جوان، اللہ کرے تیرے قتل سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. پشت ناقہ سے آواز آئی، بی بی یہ دعا نہ کر، میں تو کربلا سے مقام الورد تک اپنے بیٹے کے قاتل دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں. یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطرو بحق فاطمہ، یا محسنو بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام وذریت الحسین. اللہم بحق شہداء کربلا و اسارا کوفۃ و الشام ابا ثواب المجلس والذکر والفواتح والصور بتوسط الانبیاء والمرسلین علی ائمۃ الطیبین الہ روح المرحوم المغفور کامران جعفری ابن محمد اسلم جعفری وسائر المرحومین والشہید المتعلقین
لهؤلاء الناظرين وعائلة جعفر اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله